مریم نواز کے ہر جلسے میں ایک نعرے کی گونج جو ہے وہ بار بار سنائی دیتی ہے، اور مریم نواز جو یہ دعویٰ بھی کرتی ہیں کہ پہلے احتساب ہو اور پھر انتخاب کیا جائے۔ یہ نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑی ہے۔ آپ محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن عدلیہ اپنے سیاسی کردار کی وجہ سے اس وقت عوام کی عدالت میں کھڑی ہے۔ اور ایسا کیوں ہے کہ اگر رانا ثناءاللہ گوجرانوالہ کی عدالت میں استثناء کی درخواست دے تو اس کے وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں، جبکہ عمران خان کو 25 بار استثناء مل جاتا ہے۔ انہیں آج بھی اسلام آباد میں استثناء مل گیا، جبکہ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں تھا کہ نواز شریف کو استثناء نہیں ملتا تھا اور عمران خان کو استثناء مل جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ جو اس قسم کے مقدمات نواز شریف کے تھے اقامہ والے، ویسے مقدمات عمران خان کے ٹیرین وائٹ اور دوسرے وہ اس طرح نہیں چلائے جا رہے جیسے نواز شریف کے چلائے گئے ہیں؟ یہ فرق جو ہے یہ آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے آتا جا رہا ہے۔ سمیع صاحب، تب روزانہ کی بنیاد پہ عدالت میں سماعتیں ہوتی ہیں؟ بے شک ہوتی ہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر کیوں عمران خان کی پٹیشنیں سیم ڈے اور شام تک اس کا انتظار کیا جاتا ہے وی آئی پی طریقے سے؟ یہاں تو شہباز شریف مریم صبح نہیں پہنچتے تھے تو وارنٹ نکل جاتے تھے۔ وہ تو اب نیب کے بلانے پر بھی نہیں پیش ہوتے، وہ کہیں تعمیل نہیں کرتے، کسی جو نوٹس لے کے آتا ہے اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ تو اس ملک کی عدلیہ جو ہے وہ ایک طرح سے، دیکھیں، انصاف وہی ہے جو یکساں ہو۔ اگر یکساں انصاف نہیں ہوگا تو وہ ٹارگیٹڈ انصاف جو ہے وہ انتقام کی بدترین شکل ہے۔ آپ نے کتنا بھی جائز انصاف کیا ہے، لیکن اگر ٹارگیٹڈ انصاف کیا ہے تو وہ انتقام ہے، وہ انصاف نہیں ہے۔ تو اگر تو آپ نے عمران خان کے ساتھ وہی انصاف نہیں کرنا جو آپ نے نواز شریف کے ساتھ کیا ہے، تو پھر نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا انصاف جو ہے وہ انتقام قرار پائے گا، کیونکہ پھر ٹارگیٹڈ انصاف ہے۔ اگر آج عمران خان کے مقدمات میں آپ مانیٹرنگ جج نہیں لگا سکتے تو پھر نواز شریف کے مقدمے میں مانیٹرنگ جج کو لگانا انتقام تھا۔ اگر عمران خان کے مقدمات کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ نہیں ہوگی اور نواز شریف کے مقدمات کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوئی ہے تو پھر انتقام تھا۔ تو اس لیے پاکستان کی عدلیہ اب عوام کے کٹہرے میں کھڑی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ اس وقت عمران خان کو کوئی ریلیف دے بھی رہے ہیں تو اپنی ساکھ کو داؤ پہ لگا کر دے رہے ہیں۔ یہ سوال ان کے اس وقت ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جی جج تے عمران خان دے نال کھڑے نے، دیکھو نا جی، جج تے عمران خان دے نال کھڑے نے۔ یہ جو تاثر کہ جج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ عدلیہ کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تے پھر جج تے فوج نو بھی ویر گئے نے، یہ تے فوج ایک طرف کھڑی ہے، جوڈیشری ایک طرف کھڑی ہے، یہ کیا تاثر ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی جوڈیشری اپنے فیصلوں کے سر پہ عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتی ہے۔ تو کیا عمران خان پہلے جوڈیشری کے فیصلوں کی وجہ سے اقتدار میں آئے؟ یہ نواز شریف کو نااہل کیا اور عمران خان کے لیے راستہ بنایا گیا۔ آج بھی جوڈیشری اپنے فیصلوں سے عمران خان کے لیے اقتدار کا راستہ دوبارہ ہموار کر رہی ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ 2018 میں جب جوڈیشری یہ فیصلے کر رہی تھی تو اس کو اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی حمایت حاصل تھی۔ آج کی عدلیہ کو فوج کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ آج مظاہر علی نقوی بھی اور ٹرک بھی عوام کی عدالت میں کھڑا ہے۔ آج اگر آپ کوئی ریلیف عمران خان کو دیتے ہیں تو شاید جج اس کو اپنی جیت سمجھتے ہوں، لیکن سیاسی میدان میں وہ کوئی جیت نہیں ہے۔ وہ دن بدن خود کو متنازع اور دوسرے فریق کا مقدمہ مضبوط کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یا تو یکساں انصاف کریں، وہ کہیں جی کل بھی ہم نے مانیٹرنگ جج لگایا تھا، آج بھی لگا رہے ہیں، کل بھی ڈے ٹو ڈے حمایت، جس بھی وزیر اعظم کا مقدمہ آئے گا اس سطح کا تو ہم ایسے ہی انصاف کریں گے۔ آج بھی سو موٹو لے لیں ٹیریان وائٹ پہ، توشہ خانہ پہ، لیکن اگر آپ نے عمران خان کے مقدمات میں 6 ماہ استثناء ہوگا، وہ پیش نہیں ہوں گے، وارنٹ معطل ہوں گے، دوسرے فریق کے وارنٹ جاری ہوں گے، تو اس ملک کی عدلیہ پر سوال اٹھیں گے۔ یہ کوئی یکساں نظام انصاف نہیں چل رہا، اور جب نظام انصاف یکساں پہ نہ ہو تو پھر ترازو کا ایک پلڑا بھاری اور ایک ہلکا ہوتا ہے۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا پلڑا بھاری ہے اور ان کے مخالفین کا پلڑا ہلکا ہے۔
ان کی 6-6, 8-8 ماہ کے 1-1 سال ضمانتیں نہیں ہوتی تھیں, بینچ ٹوٹ جاتے تھے. یہاں شام کو جج گھروں سے واپس آ جاتے ہیں ضمانتیں سننے کے لیے, 3-3 دن انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب عمران خان آئیں تو ہم انہیں ضمانت دے دیں. تو یہ جو ہے یہ عوام کی لوگوں کے سامنے ہے, اور اس پر کوئی میرا مطلب ہے کہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر فوج اے پولیٹیکل ہوئی ہے اور وہ عاصم منیر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کسی کا ساتھ نہیں دینا, تو پھر جوڈیشری کو بھی اے پولیٹیکل ہو جانا چاہیے. یہ جوڈیشری اے پولیٹیکل کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کیوں میرا مطلب ہے کہ ان کے اندر کیوں ہمیں ان روڈز نظر آتے ہیں کہ پولیٹیکل ان روڈز فار عمران خان؟ اس کو سمجھنا ہوگا, اور یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے. آپ نے ایک فریق کو کا قتل کر دیا ہے اور دوسرے فریق کو بار بار زندگی دے رہے ہیں. ایک کا سیاسی قتل کیا ہے, ایک کا سیاسی قتل کیا ہے, اور ایک کو روز سیاسی زندگی دے رہے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ فیئر کانٹیسٹ ہے. کیا پھر آنے والے دنوں میں کسی چیف جسٹس یا جسٹس کے حوالے سے کوئی ریفرنس آ سکتا ہے ان کے خلاف؟ میرے خیال میں اگر عدلیہ نے اپنا جھکاؤ عمران خان کی طرف نہ بدلا, جو میری رائے میں, تو پھر یہ سیاسی لڑائی بڑھے گی. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ عدلیہ سے مار کھاتا رہے اور ایک فریق عدلیہ کے کندھوں پر بیٹھ کے انجوائے کرتا رہے؟ اچھا, ایک اس طرح تو مسائل نہیں چل سکتے. ایک آخری سوال کہ سیاسی میدان میں واضح نظر آ رہا ہے کہ حکومت اور پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں وہ کپتان کے بغیر میچ جیتنا چاہ رہی ہیں, کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں, 2018 میں نواز شریف کے بغیر میچ نہیں ہوا, تو اگلا انتخاب عمران خان کے بغیر ہو جائے. اگر اس ملک میں یہ روایت ڈل گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کو نااہل کر کے باہر کریں, یا تو پچھلے کو بھی غلط نااہل کیا تھا اس کو اہل کر دیں, اور اگر غلط نااہل کرنے کی روایت آپ نے برقرار رکھنی ہے تو پھر اگلے کو بھی نااہل کرتے ہیں. اس میں میرا مطلب غلط بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو تو ہم نااہل رکھیں گے اور اس کو اہل رکھیں گے. یہ انصاف تو نہیں ہو سکتا, یہ لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہو سکتی. ایک طرح کے مقدمات ہیں, دونوں کے اوپر ایک جیسے فیصلے آنے چاہیے. اگر آپ ایک جیسے فیصلے نہیں دیں گے تو پلڑا جھکا ہوا ہوگا. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ یہاں ان کا ریویو سن لیں یا اس کو سزا دے دیں. یہ تو بڑا سیاسی میدان کو بیلنس کرنے کے لیے اس سے بہتر فارمولا تو نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب.